الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. درود پڑھے محمد رال محمد. عزیزان محترم، سورۃ اعراف کی ایک مختصر آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی پر میری آپ سے گفتگو رہے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں جس طرح محسن بھائی نے کہا، تو کیونکہ پورے پاکستان کے یہاں نمائندگی موجود ہے تو اس معیار پر میں چاہتا ہوں کہ میں گفتگو کروں آپ سے. سورۃ اعراف کی مختصر آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری تقریر ہے. ارشاد خداوندی ہے الا لہ الخلق والامر. اعلان کرو کہ اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ کے لیے امر بھی ہے. اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. یا نہیں ہے کہ یا امر ہے. اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو عالمین کا رب ہے. آج کی میری تقریر صرف دو الفاظوں پر ہوگی، خلق پر اور امر پر، اور پوری تقریر قرآن حکیم میں سے ہوگی. سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، کوئی کنٹراورشل گفتگو نہیں ہوگی، قرآن سے ہوگی، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی. اور یہ تقریر خاص دیر غازی خان کے لیے ہے، جہاد کے لیے نہیں. ارشاد خداوندی ہے اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ کے لیے امر بھی ہے. اب آئیے پہلے قرآن سے دیکھیں کہ خلق کیا ہے. قرآن سے دیکھیں کہ خلق کیا ہے. تو اللہ نے جب انسان کی خلقت کا ذکر کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ نے ابھی میں نے عرض کیا کہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. تو اللہ نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو ابتدائے میں 5 چیزوں سے بنایا: نطفہ، مضغہ، علقہ، ہڈیاں، گوشت. یعنی ان 5 چیزوں سے میں نے انسان کو بنایا. اور آخر میں فرمایا ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور پھر میں نے انسان کو 6ٹھی چیز سے مکمل کیا. 5 چیزیں جب بنائی تھی، 5 چیزوں سے انسان مکمل نہیں ہوا تھا. اللہ نے فرمایا پھر میں نے انسان کو 6ٹھی اور آخری چیز سے مکمل کیا. پہلے کیا تھا؟ نطفہ، مضغہ، علقہ، ہڈیاں، گوشت. اور 6ٹھی چیز پر انسانیت کی مکمل ہوئی، انسانیت مکمل ہوئی. اور وہ 6ٹھی چیز کیا تھی؟ روح. 6ٹھی چیز جو تھی وہ روح تھی. بیٹا میرے بھائی، مجلس کے دوران میں پانی نہیں پیتا. میں نے کیا کیا کہ انسان کو اللہ نے بنایا نطفے سے، مضغے سے، علقے سے، ہڈیاں، گوشت، اور آخر میں کامل کیا دوسری چیز سے، اور وہ تھی روح. اب پتا چلا، اب قبلہ
یہ جو میں نے ابھی بھائی 6 آیتیں پڑھی، اب ان 6 آیتوں کو جہاں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا تھا، اس کو اللہ نے سورۃ نوح میں ایک آیت میں بیان فرمایا کہ وقت خلقکم اطوارا، تمہارا خدا وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا تدریجی طور پر۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر میں آگے پڑھوں گا۔ یعنی پتا چلا کہ خلقت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تدریج ہو، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ ہاں کوئی شادی کرے آج، کتنے میں بڑا پیر کیوں نہ ہو، اس کو دعا کرے کہ آپ کو 1 ہفتے کے بعد بیٹا ہوگا، اور ایمان سے بتاؤ اگر 1 ہفتے کے بعد اس کو بیٹا ہو جائے تو معاشرے میں ان کی عزت کیا رہے گی؟ بھائی کیوں نہیں کہتے کہ اللہ قادر مطلق ہے، دے سکتا ہے؟ بھائی کہہ دو کہ اللہ قادر مطلق ہے، بھائی اللہ دے سکتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اگر 1 ہفتے کے بعد 1 مہینے کے بعد اگر اس کو بیٹا ہو جائے تو اس لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ہاں اللہ قادر مطلق ہے لیکن وہ دے نہیں سکتا، اسی لیے اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے میرے مزاج کا کہ جو سامنے بیٹھتے ہیں وہی مجھ سے بات کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں سے پتا چلا کہ خلقت میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ۔ خلقت میں خارجی اور داخلی طاقت کی ضرورت ہے، یعنی ماں بھی ہو باپ بھی ہو، اور دونوں میں طاقت ہو، دونوں میں طاقت ہو، اور چوتھی مادیت ہے اس میں، مٹی، نطفہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، یہ مادیت ہے۔ تو اب خلقت کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ خلقت اس کو کہتے ہیں جس میں ظلمت ہو، جس میں مادیت ہو، جس میں تدریج ہو، جس میں داخلی اور خارجی عناصر کی ضرورت ہو، اور ماں باپ لیکن اس میں طاقت بھی ہو۔ اب جب خلقت سمجھ میں آ گئی کہ خلقت میں تدریج ہو، خلقت میں تدریج ہو، خلقت میں مادیت ہے، خلقت میں خارجی اور داخلی عناصر کی ضرورت ہے، اب آئیے قرآن سے پوچھے کہ امر کیا ہے؟ تو اللہ نے خود امر بتایا قرآن میں، انما امرہ اذا اراد شیئا، امر اللہ کا ارادہ ہے، امر اللہ کا ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر اللہ کا ارادہ ہے، جب وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ امر اللہ کا ارادہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے۔ اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی میں نے کہا مائک پر کن، آپ نے سنا، آواز آئی، تو کیا واقعی اللہ کن کہتا ہے جس طرح میں نے ابھی کہا؟ بڑا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا واقعی اللہ کن کہتا ہے جس طرح میں مائک پر کہتا ہوں کن؟ تو واقعی اللہ کن کہتا ہے۔ تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا بِصَوْتٍ يُقْرَأُ وَلَا بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ، اللہ کن کہنے سے پاک ہے، اللہ کن کہنے سے پاک ہے، کیونکہ اگر اللہ کن کہے تو فضا میں دھماکہ ہو، آواز سننے میں آئے، اور جس کی آواز سننے میں آئے وہ خدا نہیں کوئی اور ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب اگر سمجھ میں آ گیا ہے، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو، کہ امر اللہ نے یہ مختصر ترین بھی ہے، بلیغ ترین بھی ہے۔ اللہ کن کہتا نہیں، کن کہنے سے پاک ہے۔
صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہا تھا کن، ویسے وہ کن کہتا نہیں ہے. اب پتا چلا کہ امر میں تدریج نہیں، امر میں مادیت نہیں، امر میں خارجی اور داخلی طاقت کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ اب میں نے یہ موضوع جو ہے یہ کیوں رکھا کہ یہ موضوع جو میں نے آج امر اور خلق یہاں بین الاقوامی جلسے میں رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے کب 3 نہیں 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہے کیونکہ آج تیسرا دن ہے اور نتیجہ نکلنا ہے آج، اس لیے نتیجہ نکال رہا ہوں کہ بلا یہ الفاظ ہے سورت المعارج کی. ایتمو کل امرئ منہم ان یدخل جنت، نہیں ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. کلا ہرگز نہیں، کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا. یا اللہ ہم شیعہ نہ جائیں، یہ تو غریب جائیں. یا اللہ ہم نہ جائیں، یہ تو غریب جائے، ہم شیعہ نہ جائیں، یہ تو جائے. تو اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں، کوئی نہیں جائے گا. یا اللہ قصور کون سا کیا؟ آواز ہے انا خلقنا مما یعلمون. ان کو اپنی خلقت کا پتہ نہیں. بڑا جملہ تھا جو کھا گئے، بڑا جملہ تھا میرا جو نعرہ حیدری، بڑا جملہ تھا بزرگوں. اللہ نے کہا کہ ان کو اپنی خلقت کا پتہ نہیں، کہ ان کی خلقت میں مادیت ہے، ان کی خلقت میں نجاست ہے، ان کی خلقت میں تدریج ہے. جہاں تدریج ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہاں خلقت ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہاں محسن بھائی ہو سکتا ہے سادہ تو غیر سادہ تو پھر دوسرا ہوگا. بھائی ٹھیک ہے ہماری خلقت میں تو نجاست ہے، لیکن ہم بڑے ہوئے، پھر ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں دی، ہم نے طہارت کی، صبح اور شام وضو کیا، تالاب میں غوطے لگائے، اب تو ہم پاک ہیں. اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے وضو کیے ہیں، تالابوں میں غوطے لگائے ہیں، اور پھر بھی ہم پاک نہیں ہوئے. تو اللہ نے پھر سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ان کی ظاہری طہارتیں ان کے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی. بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ ان کی ظاہری طہارتیں ہیں، یہ ان کی ظاہری طہارتیں ان کے دل کا تزکیہ نہیں کر سکتی، ان کے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی. اور میں تمام حضرات سے پوچھتا ہوں، سارے عقل رہتے ہیں میرے سنی شیعہ بھائی، کیا ایک انسان گناہ کر کے آن کے غسل کرتا ہے تو کیا گناہ ختم ہو گیا؟ ایک انسان نے گناہ کیا اور گناہ کر کے آن کے غسل کیا تو کیا یہ گناہ بھی ختم ہو گئے؟ اب جب گناہ ختم نہیں تو پھر جنت کائے گی، تو پھر جنت کائے گی. اب یہاں اللہ نے 2 آیتیں نازل کر کے انسان کے تمام جنت کے دروازے بند کر دیے. جب بند کر دیے اب جاؤ جنت میں، اب جاؤ جنت میں، اب جاؤ. نہیں محسن بھائی ابھی 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ 3 آیتیں میں سمجھا سکا. تقریر میں نے شروع نہیں کی، تقریر شروع نہیں کی، ابھی تو سمجھا رہا ہوں کہ میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں. کہ یہ الفاظ ہے آج کل کا، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال میں آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہے سورۃ یونس کے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو، یعنی یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اب اللہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں
اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اور یہ کہہ رہے ہیں, یہ بت پرست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بت ہے اللہ کے پاس, توجہ, اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. پتا چلا بتوں کو اللہ نہیں مانتے. بڑا جملہ ہے نوجوانوں, اللہ نہیں مانتے. کہہ رہے ہیں یہ کہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے. اور اللہ نے تعجب میں ایک جملہ کہا, قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی ما یشرکون. میرے حبیب, یہ مجھے اس چیز کی خبر بتاتے ہیں جس کا مجھے کوئی پتہ نہیں. یہ بت پرست مجھے اس چیز کا بتا دیتے ہیں جس کا مجھے کوئی پتہ نہیں. میں اللہ ان سے پاک ہوں, میں اللہ اسی سے پاک ہوں. یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے. یا اللہ کون سا کفر کیا, کون سا کفر کیا؟ یہ تو آپ کو مان رہے ہیں, یہ تو آپ کو مان رہے ہیں. جب مان رہے, بس یہ انہوں نے جملہ یہی کہا تھا نا کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. اب یہاں سے پتہ نہیں چلا, نتیجہ نہیں نکلا. سورۃ الزمر میں ارشاد ہوا, میرے حبیب ان سے پوچھو کہ یہ بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہیں, کیا یہ ان کو اللہ سمجھتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون ان اللہ لا یہدی من وکاذب کفار. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ نہیں مانتے, ہم ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں. میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ دین میرا ہے, دین میرا ہے, دین میں ہر چیز کو کا تعین بھی میں کروں گا. تجھے اختیار نہیں کہ تم وسیلہ بناؤ, تجھے اختیار نہیں کہ تم وسیلہ بناؤ, مجھے اختیار ہے, دین میرا ہے, ہر چیز کا تعین میں کروں گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. یہ کافر بھی ہے, یہ جھوٹے بھی ہیں. وہاں مشرک کہا تھا, یہاں جھوٹا بھی کہا, کافر بھی کہا. کون سا قصور کیا؟ اللہ کو تو مانتے ہیں. قصور یہ کیا کہ خود وسیلہ بنایا, خود وسیلہ بنایا. اللہ نے فرمایا دین میرا ہے, اور دین میں ہر چیز کا تعین کرنا میرا 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 فرض ہے, تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم دین میں تعین کرو. ہر چیز کا دین میرا ہے, ہر چیز کا تعین بھی میں کروں گا. ارے پھر بھی تمہیں دین سمجھ میں نہیں آیا. کافر اور مشرک اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کے چھوڑ کر اپنا وسیلہ بنائے, اپنا وسیلہ بنائے. نہیں, یہ نہیں بات, یہ نہیں بات جو ابھی کر رہا ہوں, بات وہ ہے جو ابھی کر رہا ہوں. میں نے کہا یہاں سے یہ پتہ تو چل گیا کہ جو خدا کے وسیلے کو چھوڑ کر اپنا بنائے وہ جھوٹا بھی ہے, کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے. اب ایک عجیب بات ہے, یہ الفاظ ہے سورۃ بقرہ کے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تم یہ کہتے ہو کہ میں نے جو اپنے عبد پر نازل کیا ہے اگر تم اس کو شک کرتے ہو تو پھر ایک سورت کے مثل بنا کے لے کر آؤ. اگر تم سچے ہو تو, اگر تم سچے ہو تو. اور اللہ نے فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, لا سکو گے, لا سکو گے, ہے طاقت تمہیں, لا سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا, اللہ نے فرمایا ہرگز تم لا نہیں سکتے, ہرگز تم لا نہیں. توجہ, توجہ, ہرگز پر اللہ نے کہا تم لا سکو گے, اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز تم لا نہیں سکتے, ہرگز تم لا نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تمہیں پتا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے اور جن بتوں کو تم پوجتے تھے ان کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے.
تمہارے لیے بھی اور جن کو تو نے بنایا تھا. یہ ہے جملہ جو میں نے جملہ کہا چاچا, بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری. اب ہو رہی ہے تقریر شروع, اب ہو رہی ہے تقریر شروع. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. تم بھی جہنم میں, اور جن پتھروں کو وسیلہ بنایا تھا وہ بھی جہنم میں. اور میرا مسلمان بھائی مجھے اپنی مسجد میں لے کے سمجھائے, ان پتھروں نے گناہ کون سا کیا؟ ارے ان پتھروں نے گناہ کون سا کیا؟ ان پتھروں نے گناہ کون سا کیا؟ تو اللہ جواب دے گا, عبدالحکیم, عبدالحکیم, میں نے عالم انسانیت کو سمجھایا ہے کہ چھوٹا مثال دے کر تم بڑے مثال کو سمجھو. ارے یہ پتھر ہے, پتھر ہے جو تمہاری نظر میں سمجھتے بھی نہیں ہے, بولتے بھی نہیں ہے, لیکن قصور یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بنایا تھا, بنایا تھا, بنایا تھا, بنایا تھا. اسی لیے بنانے والے بھی جہنم میں اور جن کو بنایا وہ بھی جہنم میں. ارے تو جن کے لیے تمہاری نظر میں عقل نہیں, خدا نے بتایا کہ اگر پتھر کیوں نہ ہو, اگر اس کو کوئی بناتا ہے تو پہلے بنانے والے کو جہنم میں, پہلے جو بناتا ہے, جو بنانا جس کو بناتا ہے وہ جہنم میں, اور پھر بنانے والے, پھر بنانے والے. تو پھر بھی تمہیں پتا نہیں لگا, اگر ہم نے کوئی اپنا امام بنایا ہے تو پھر ہم بھی جہنم میں, اور جس کو بنایا ہے وہ بھی جہنم میں. اور اگر تم نے بنائے ہیں تو پہلے امام جائیں گے پھر تم جائیں. نہیں نعرہ مار رہا ہے, یہ اس کو سمجھا. تمام آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا. گھبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ نوجوان بات کریں. میں نے کیا کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اتنی ابھی بتاؤ کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تمہاری خلقت میں نجاست, تمہاری ظاہری طہارت ہے, تمہاری ظاہری طہارت ہے تمہارے گناہوں کو ختم نہیں کر سکتی. اور تیسری بات یہ کہ تم ان کو مانتے ہو, بناتے بھی خود ہو, بناتے بھی خود ہو. تم نے آج تک خدا کے بنائے ہوئے کو مانا ہی نہیں, خدا کے بنائے ہوئے کو تو تم نے مانا ہی نہیں. جب وہ بھی تمہارے پاس نہیں تو پھر جنت میں کیسے؟ ہمیں جنت چاہیے کیونکہ نماز منزل نہیں, حج منزل نہیں, حج منزل نہیں. ارے ہاں اگر کوئی دیکھا پتھر کی بات کر گیا, پتھر کی بات کر گیا. ابھی میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں. ابھی کل سے شاید فلائٹ شروع ہو رہی ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ حج پر جا رہے ہیں. ارے حج پر کیا ہے؟ وہاں خدا ہے, وہاں تو سارے پتھر ہیں. کعبہ پتھر کا بنایا ہوا, حجر اسود پتھر, عرفات پتھر, صفا اور مروہ پتھر, اور جن تین کو پتھر مارتے ہو وہ پتھر. زبان سے بات کرو جو قریب بیٹھے ہو, میرے جو میرے قریب بیٹھے ہو وہ زبان سے بات کرو. یہاں تو تمہیں ہر خیر اللہ نظر آ رہا ہے, یہ بھی غیر اللہ, یہ بھی غیر اللہ, یہ بھی غیر اللہ, یہ بھی غیر. ارے وہاں تو سارے پتھر ہیں, کام ہی پتھر سے, کعبہ پتھر کا, حجر اسود پتھر کا, اور جن تین کو تم پتھر مار رہے ہو وہ پتھر, صفا اور مروہ پتھر, عرفات پتھر. تو ہے کیا؟ کیا واقعی جن تین کو تم پتھر مارتے ہو یہ تو ابھی ابھی یہ لاہور کا ہے, میں یہ بات نہ کرتا قبلہ, لیکن یہ لاہور کا ہے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ اس نے بات کی کہ یہ اسی لیے ان کو پتھر مارتے ہیں کہ یہاں تین جگہوں پر شیطان نے جناب ابراہیم, جناب سارہ اور جناب اسماعیل کو
بہکانے کی کوشش کی تھی. تو بھائی یہ واقعی شیطان ہے. شیطان تو بھاگے ہے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. ارے یہ کیا جن کو تم پتھر مارتے ہو یہ واقعی شیطان ہے کیا؟ شیطان تو بھاگ گیا ابھی بھی زندہ ہے. تو پھر ان پتھروں کا قصور کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی تو تم نے کہا کہ ان پتھروں کا کیا قصور ہے جو جہنم میں گئے. تو ان پتھروں کا کیا قصور ہے؟ کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں. ان پتھروں کا کیا قصور ہے تو تم ان پتھروں کو پتھر مارتے ہو؟ ہاں اب نتیجہ نکلے گا جب دوسری آیت پڑھوں گا. یہ الفاظ ہے سورۃ مائدہ کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نشانیوں کی عزت کرو. اور اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں کیا؟ یہ قربانی کے جانور. جو قربانی کے جانور کی عزت نہ کرے وہ ہے کافر. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا چاچا. توجہ چاروں قریب ممبر کے بیٹھے ہو. پہلے تو بوڑھے ممبر کے قریب بیٹھا نہ کریں اور بیٹھا کریں تو پھر سن بھی لیں. میں نے کیا اللہ نے فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو تو قربانی کے جانوروں کی عزت کرو. اور کوئی نہیں کرتا. اللہ نے کہا صرف جانوروں کی نہیں ان کے جو گلے میں رسیاں ان کی بھی. یا اللہ کیا یہ وہی بکرا ہے؟ یہ وہی دمبا ہے جو جنت سے آیا تھا؟ یہ وہی دمبا ہے جو جنت سے آیا تھا؟ نہیں نا. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان تینوں کو پتھر ان سے محبت. بس اللہ نے نتیجہ اللہ نے محسن بھائی نتیجہ دیا کہ عبدل بھائی اگر دشمن اصل نہ ملے تو اس کا نقل بنا کر اس کو جوتے لگانا عبادت ہے. بڑا جملہ تھا جو میں نے کہا. بڑا جملہ میں نے جو کہہ دیا ہے. نعرہ حیدری. ٹائم دو مجھے. میں نے کیا کہ اللہ نے ایک نقطہ دیا. پورے حج کا مقصد بتایا. کہ اگر دشمن اصل نہ ملے تو اس کا نقل بنا کر اس کو جوتے لگانا. یہ نقل کو جوتے نہیں لگ رہے یہ اصل کو لگ رہے ہیں. اور عبدالحکیم اگر دوست اصل نہ ملے تو اس کی شبیہ بنا کر اس کو چومنا. یہ اصل کا چومنا ہے. یہ اصل کی عزت ہے. اب پتا چلا کہ نہیں پتھر کو بھی جوتے لگتے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ اگر یہاں سمجھ گیا تقریر میری شروع ہو گئی. اور جلدی کر رہا ہوں. میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ خلقت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے. عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے. پھر اگر کوئی اپنا بناتا ہے تو پہلے وہ بعد میں یہ دونوں. اب کیسے جنت میں جائے؟ تو اللہ نے فرمایا خلقت ہے دوسرا امر ہے. اب آئیے دیکھیں قرآن سے پوچھے کہ امر کیا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے بتایا کہ امر وہ ہے جس میں تدریج نہیں, خارجی اور داخلی طاقت کی ضرورت نہیں, جس میں مادیت نہیں. اور دو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال سورۃ مریم فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. ہم نے جناب مریم کی طرف جبرائیل کو بھیجا مثل بشر بنا کر. بشر نہیں مثل بشر. ارے جتنا وقت بھی جبرائیل بشر بنا رہا تو کیا وہ ہم جیسا تھا؟ وہ مثل بشر تھا.
جب کام ختم ہو گیا تو پھر اصلی صورت تو کسی کے لیے اگر اللہ مثل بشر کہہ دے تو وہ تم جیسا نہیں، تم جیسا نہیں، نہیں ایسے نہیں، وہ تم جیسا نہیں، وہ تم جیسا نہیں، وہ تم جیسا نہیں۔ اب یہ تو آخر میں نتیجہ نکلے گا۔ اب اللہ نے بھیجا جناب مریم کے پاس جبرائیل کو مثل بشر بنا کر۔ جناب مریم نے کہا یا اللہ یہ کون آ گیا میرے پاس؟ قال انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، تو کہا میں اللہ کا قاصد آپ کو پاک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو موسیٰ بھائی یہ پوری دنیا جو پاکستان سے آئی ہوئی ہے، جب ان دو آیتوں کو سن کر ان کو میں نتیجہ دوں گا تو پھر کوئی غیرت مند انسان محمد علی محمد کو اپنے جیسا نہیں سمجھے گا۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں، اور اس کا جواب بھی کوئی دے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے میں ارے جبرائیل اور جناب مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دینے کے لیے آ گیا۔ یہاں نہ ماضی ہے، نہ ماضی مجہول ہے، نہ متشابہات ہے جو آپ کہیں کہ نہیں میں تمہیں پاک بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں میں یہ بھی تمہاری بات پہ اللہ نے دیا تو پھر جبرائیل کو کیوں بھیجا تھا؟ اور جبرائیل نے کیا کیا تھا؟ تمہارے خود تفاسیر دیکھا تو جبرائیل آیا اور کیا کیا؟ یہ پھونک کیوں ماری؟ تو اتنا تو سمجھ میں آیا، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق بھی کہوں تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ جبرائیل کو وسیلہ بنا کر مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے تو وہاں تمہیں بخار نہیں آتا، اور ہم شیعہ استاد جبرائیل علی کو وسیلہ بنا کر مانگے؟ نعرہ حیدری! قالت انا یکون لی ولد قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہا مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ خارجی طاقت ہے نہ داخلی طاقت ہے، مجھے کیسے سنو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی حین فلنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اللہ نے کہا ایسے ہوگا، اور بی بی یہ خاص عنایت میری ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بیٹے کے لیے۔ بڑا جملہ تھا، کھا گئے۔ اب یہ جملہ پھر اس کو میں نیچے اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بی بی ہوگا، اور یہ میری خاص عنایت اور میری خاص رحمت یا آپ کے لیے ہے یا آپ کے بیٹے کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں کہ ہر کنواری کو بیٹا دوں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ میں ہر کنواری کو بیٹا دوں۔ بی بی یہ خاص رحمت اور خاص عنایت یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بیٹے کے لیے۔ کیوں؟ وَكَانَ أَمْرٌ مَقْضِيًّا، بی بی اسی لیے کہ یہ خلقت نہیں، یہ امر ہے۔ بس میں نے بڑا جملہ کہا دیا، نعرہ حیدری! یہ خلقت نہیں ہے، یہ امر ہے۔ جتنے میرے مسلمان ہیں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سر پر قرآن رکھو جو انہوں نے لکھا کہ جناب عیسیٰ ماں کے بطن میں 9 سیکنڈ رہے تھے۔ جملہ میں نے بھی بڑا کہا ہے، انہوں نے بھی بڑا جملہ لکھا کہ جناب عیسیٰ ماں کے بطن میں 9 سیکنڈ رہے۔ ارے یہ تم نے لکھا نا، کیا تو جناب مریم کے ساتھ تھا؟ موجود تھے تم جناب مریم کے ساتھ؟ یہ تم نے کیسے لکھا کہ 9 سیکنڈ؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ بڑا جملہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اگلی آیت کو سمجھے۔ میں نے کہا تم نے لکھا نا، 9 سیکنڈ بھی تم نے لکھا نا، تو جناب مریم کے ساتھ تو نہیں تھا، تم نے لکھا۔ کہیں گے مثال بھی تو ایک ہے نا۔ میرے بھائی اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں، 10 دن مسجد چلتی رہے،
اور اس ایک موضوع پر میں بات کرتا رہا. آئیے سورۃ ہود کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں. یہ الفاظ ہیں، عجیب الفاظ ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ. ان الفاظوں کو تو دیکھیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ. جناب سارا جناب ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی. بھئی گھبرا تو نہیں، گھبرا گیا تو میں ختم کروں اپنی گفتگو. جناب سارا جناب ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی. اور جب ملائکوں نے بات کی فضحکت، تو بی بی ہنس پڑی. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تو ملائکہ نے جناب سارا کو مبارک دی. دیکھو میرا جملہ پھر اوپر چلا گیا، پھر اس کو نیچے لانا چاہتا. کھانے نہیں دوں، پھر اس کو نیچے لانا چاہتا ہوں، پھر اس کو نیچے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو میرے نیچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا محسن بھائی، وہ یا تو بوڑھے ہیں یا بیچارے نوجوان ہیں. تو نوجوانوں سمجھو، اگر قریب آ کے بیٹھے ہو تو سمجھو جملہ میرا کیا کہا. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تو ملائکہ نے جناب سارا کو مبارک دی. ارے جب شوہر کھڑا ہے تو کیوں نہیں مبارک دی شوہر کو؟ اور ابراہیم سے زیادہ غیرت مند تو ہے. آیا تو بشری شکل میں تھے، ارے آئے تو بشری شکل میں تھے تو جناب ابراہیم کو غیرت آنی چاہیے تھی، ان سے لڑتے. ارے آج تو کہتا ہے کہ شیعہ بیویوں کے نام لیتے ہیں مجلس میں. ارے آج تو کہتا ہے کہ شیعہ بیویوں کے نام لیتے ہیں مجلس میں. ارے ہاں، اللہ نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہاری بیوی اور ہے، موسوم کی ماں اور ہے. تمہاری بیوی اور ہے، موسوم کی ماں اور ہے. اور ملائکہ نے مبارک دی جناب سارا کو کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. پھر گھبرا گیا. نہیں، میں نے کیا نہیں گھبرانے نہیں دوں گا. سنو جتنی معرفت ہوگی اتنا زیادہ رو گی. جتنی اہل بیت کی زیادہ معرفت ہوگی موسوم کی اتنی زیادہ رو گی. میں نے کیا کیا کہ جناب سارا کو کہا کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. بیٹے کا نام بھی بتایا، پوتے کا نام بھی. ارے مسلمانوں، پھر بھی تمہیں حیا نہیں آئی؟ پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ جن کو ہاتھی بناتا ہے ان کے نام بھی خود رکھتا ہے. چاچا نعرہ نہیں لگاؤ گے میں کھڑا کروں گا تمہیں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اللہ جن کو ہادی بناتا ہے. سنو چاچا، ایسے نہیں چھوڑوں گا. ابھی تو تمہیں 5 منٹ میں چھوڑتا، ابھی تو 5 ثبوت ہو جائے گی. میں نے کیا اللہ جن کو ہادی بناتا ہے ان کے نام بھی خود رکھتا ہے. ابھی تو گریبان میں جھانک کر دیکھ کہ جن کو تو مانتا ہے، پہلے تو تاریخ ولادت یاد نہیں، کہاں پیدا ہوئے تھے یہ یاد نہیں، اور پھر بھی تو شیعوں کو کافر کر رہا ہے. جملہ میں نے کہا دیا، اور بی بی نے کیا جواب دیا؟ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا. یا اللہ، میں 95 برس کی، میرا شوہر 120 برس کا، ہمیں بیٹا کیسے ہوگا؟ توجہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے مجمعنے کے بعد میں بیٹھوں گا. ترجمہ غلط کروں پھانسی کے قابل، تمہارے کتابوں سے خلاف کہوں پھانسی کے قابل. یا اللہ، میں 95 برس کی، وہ 120 برس کا.
مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ وہ 120 برس کا میرا شوہر، میں 95 برس کی، مجھے اولاد کیسے ہوگا؟ اللہ نے جب جواب دے دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ، بی بی تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. بی بی سنو، بی بی تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے. بی بی یہ خلقت نہیں، یہ امر ہے. پوری آیت مجھے پر نعرہ حیدری. تم نے چاچا نعرہ نہیں لگایا، نعرہ لگاؤ نعرہ حیدری. سنو پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، پوری آیت. قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. لگ رہا تو نہیں ہے؟ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. بی بی یہ خلقت نہیں، یہ امر ہے. اور بی بی یہ خاص رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف ابراہیم کے اہل بیت کے لیے. بڑا جملہ تھا جو کھا گئے، بڑا جملہ تھا جو کھا گئے. یہ خاص رحمت، یہ خاص توجہ، یہ خاص رحمت ابراہیم کے اہل بیت کے لیے ہے. محسن بھائی پھر مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو. کیا لکھا؟ جناب اسحاق جناب سارا کے بطن میں 9 سیکنڈ رہے. بڑا جملہ تھا. کیا لکھا نوجوانوں؟ 9 سیکنڈ رہے. ارے یہ تم نے لکھا نا، کیا تم موجود تھا؟ یہاں بھی تمہیں شرم نہ آئی کہ کہیں نہ کہیں طرح سے موسم سے نقص نکلے. 9 سیکنڈ. ہاں میں کہتا ہوں، ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں عیسیٰ جیسا، میری ماں مریم جیسی؟ تو دوسرے دن اگر سب سے پہلے تو انتظامیہ اس کو جوتے لگا کر باہر کرے گی کہ تو یہاں گندگی پھیلائے گا. کیونکہ ممبر پر کھڑا ہوں زیادہ نہیں کر سکتا. ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں عیسیٰ جیسا، میری ماں مریم جیسی؟ اور ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں اسحاق جیسا، میری ماں سارا جیسی؟ تو پتا تو چلے. ارے پھر بھی تمہیں حیا نہیں آتی. اور یہ عیسیٰ ہے کیا؟ امر. عیسیٰ ہے امر اور اسحاق ہے کیا؟ امر. ارے شرم نہیں آتی؟ عیسیٰ ہے امر، تو روڈ پر نہیں. اور ہے کوئی یہاں کھڑے ہو کر کہے کہ ہاں میری ماں مریم جیسی، میں عیسیٰ جیسا؟ تو پتا چلے. ہے کوئی جو کہے کہ میری ماں سارا جیسی، میں عیسیٰ جیسا؟ تو پتا چلے. اور یہ ہے امر. ارے شرم کر، جب تو امر جیسا نہیں، علی تو اول الامر ہے. سمجھ میں آئی ہے بات میری؟ آ رہی ہے بات میری سمجھ میں؟ ارے عیسیٰ امر ہے، اسحاق امر ہے. جب تو امر جیسا نہیں، علی تو اول الامر ہے. اور جلدی نتیجہ نکال رہا ہوں. جلدی نتیجہ نکال رہا ہوں. بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں کہوں گا نہیں، آپ خود جا کر سمجھنا، اس میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن کی آیت میں ہم پر تکلیف شرعی کب واجب ہوتی ہے؟ سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی گناہ اور ثواب ہم پر کب واجب ہوتا ہے؟ جب ہم بالغ ہوں. تو پھر ہے 2 برس کا بچہ ہے، غلطی سے حرام پی لیا، کوئی گناہ نہیں، اس کو عقل نہیں.
2 برس کا بچہ ہے، کسی کو مار دیا، عقل نہیں، تکلیف شرعی ہم پر واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن اللہ نے سورۃ قصص میں ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، میں نے موسیٰ کی ولادت سے پہلے موسیٰ کی ولادت سے پہلے میں نے موسیٰ پر تمام ٹائم کا دودھ حرام قرار دیا، ولادت سے پہلے۔ بڑا جملہ تھا، جا کر سوچنا، اور جتنے شبہات ہوں ان کو دل سے نکال دینا۔ رسول نے فلاں دائی کا دودھ پیا، فلاں دائی کا دودھ، غلط۔ ارے جناب موسیٰ پر اللہ نے تمام دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا ولادت سے پہلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور میں نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ تم پلانا۔ یا اللہ کیوں؟ بچہ ہے، اس کی جان بچ جائے گی۔ پہلے تو مسلمانوں سے پوچھو کہ تم نے بخاری میں کیا لکھا کہ کتنے دن جناب موسیٰ کی صندوق یا جناب موسیٰ کا تابوت پانی میں رہا؟ کتنے دن؟ 70 دن۔ گھبرائے نہیں، کتنے دن؟ 70 دن۔ تو کہتا ہے میں رسول جیسا، تو اپنے بچے کو بند کر کے یہ سندھو دریا تمہارے نزدیک بہ رہا ہے، تو بھی ایسے کر، پہلے تو آزما کہ تو موسیٰ جیسا ہے۔ وہ 70 دن تک رہے، نہ کھانا نہ پینا، اگر سوراخ ہو تو پانی میں ڈوب جائے، اور اگر بند ہے تو ہوا نہیں لگتی تو مر جائے۔ گھبرا نہیں گئے؟ میں نے کیا اللہ نے بتایا کہ تم موسیٰ جیسے نہیں، لیکن مجھے میرا یہ نقطہ ہے، اگر یہ نقطہ لوں گا تو پھر کہیں اور چلا جاؤں گا، لیکن اللہ نے بتا دیا عبدالحکیم نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ وَقُلًا، سورۃ ہود میں قُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ عبدالحکیم میں نے یہ انبیاء کے ذکر اسی لیے بیان کیے ہیں، اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب تم نے موسیٰ سے کیا ہدایت حاصل کی کہ وہ ایک قطرہ بھی حرام کا نہیں پیتا، ایک قطرہ۔ کیوں؟ اگر ایک قطرہ حرام کا کھائے یا پیے تو اللہ نے کہا جن کی خلقت میں نجاست ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ عبدالحکیم اگر ایک قطرہ موسیٰ نجاست کا پیے تو جب خود نہیں جا سکتا تو امت کو کیسے لے کے جائے گا؟ بڑا جملہ تھا، اڑ گیا چاچا، اڑ گیا، پھر اس کو نیچے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارے پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب موسیٰ اگر ایک قطرہ نجس دودھ پیے تو نہ خود جنت میں جا سکتا ہے، نہ امت کو لے کے جا سکتا ہے۔ اگر ایک قطرہ نجس کا پیے تو نہ خود جنت میں جا سکتا ہے، نہ امت کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو جنہوں نے 40 برس تک حرام کھایا اور پیا، گھبرا تو نہیں گئے؟ بس قریب آ گیا، اب جنت میں بھی جانا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا کہ نہیں، یہی سبب تھا 2 آیتیں پڑھنے تھے، یہی سبب تھا۔ یہ جو آیت پڑھتے ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن یہ مقصد نہیں جو مسلمان بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر یہ نہیں۔ جب یہودیوں نے، نصرانیوں نے انجیل اور توریت میں انبیاء کے ارواح کے متعلق پڑھا تو رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، یہ نبی کی روح کیا ہوتی ہے؟
نبی کی روح، عبد الحکیم کی نہیں، کسی علامہ فہامہ کی روح نہیں. نبی کی روح کیا ہوتی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح آتی ہے عالم امر سے. کہاں سے آتی ہے؟ عالم امر سے. روح کہاں سے آتی ہے؟ نبی کی عالم امر سے. کیا کروں محسن بھائی، معاف بھی کرنا، لیکن جلدی جلدی میں نے پوری تقریر کو ختم کر دیا. 10 دن کا اشرا تھا اس کو میں جلدی جلدی ختم 4 آیت پڑھ کر کرتا ہوں. پہلے تو واقعی دیکھیں کہ یہ روح حاجی پر آتی ہے یا کسی اور پر. تو سورت مومن میں ارشاد ہوا رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق. اللہ نے فضیلت دے دی اس بندے کو. کون سا بندہ؟ اللہ نے فرمایا جو میری مشیت ہے، جو نذیر ہے، اور جس کو میں القا کرتا ہوں روح، جو آتا ہے عالم امر سے. اب تو بتا کہ تم میں یہ 4 صفتیں موجود ہیں. بندہ ہو، خدا کی مشیت ہو، نذیر ہو. تو نذیر ہے تو اللہ نے قرآن میں جہاں اور نبیوں کو کہا وہاں رسول کو کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. رسول ہے عالمین کا نذیر. اب ہر نذیر میں امر، عالم امر سے، ہر نبی میں روح، عالم امر سے. بس فرق کیا ہے؟ جب اللہ نے جناب آدم کا ذکر کیا تو ارشاد ہوا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آدم میں نے روح ڈالی تھوڑی سی، عالم امر سے تھوڑی سی. جناب عیسیٰ کا ذکر کیا سورۃ النساء میں ارشاد ہوا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. روح عیسیٰ میرا کلمہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اور اس میں میری روح ہے تھوڑی سی. تو سنو، جہاں آواز آنے پتا چلا ہر نبی کی روح عالم امر سے، لیکن جزوی. لیکن جب اللہ نے رسول سے خطاب کیا تو سورۃ شورى میں ارشاد ہوا. اور ہمارے پاکستانی مولویوں نے، ابا والوں نے ظلم کیا. اس آیت کو پڑھ کر رسول کے نقائص نکالے. میں یہاں ڈیپ نہیں چاہتا. اس آیت سے کوئی رسول کی فضیلت ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. میرے حبیب میں خدا وہ ہوں جس نے تم پر روح کی وحی کی، پورے روح کی جو عالم امر سے ہے. پتا چلا ہر نبی روح اللہ جزوی. گھبرا تو نہیں گئے؟ ہر نبی روح اللہ جزوی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی روح اللہ جزوی. لیکن محمد آل محمد روح اللہ کلی. جو جزوی روح اللہ تھے ان کی خلافت جزوی، حکومت جزوی، عصمت جزوی، طہارت جزوی، عظمت جزوی، عزت جزوی. لیکن جو کلی روح اللہ تھے ان کا علم کلی، ان کی طہارت کلی، ان کی عظمت کلی، ان کی حکومت کلی. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا اگر ان کے روح وہاں سے آتے ہیں. اب ایک لفظ ایک اور مضمون ہے اس کو ایک جملے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. ان کے جسم کہاں سے آئے؟ جسم یہاں بنے. اگر جسم یہاں بنے ہیں تو یہ ظلم ہے، تو یہ جسم ظلم ہے. ایمان سے بتاؤ یہ میرا رومال نجس ہو گیا، میں نے آپ کو بھائی کو دیا، اس رومال کو پاک کر کے آؤ. آپ پاک کر کے آئے اور آپ نے نجس زمین پر اس کو رکھا. اب بتاؤ پاک ہے یا نجس؟ نجس ہے. کیوں؟
کہ ظرف نجس ہے، جس جگہ پر بھائی نے رکھا ظرف وہ نجس تھا. تو اگر انبیاء کے روح عالم امر سے اور جسم ہو یہاں جن میں ہے نجاست، جس میں ہے تدریج، تو یہ اللہ کا ظلم ہے کہ پاک کو نجس پر رکھے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو. ہاں نوجوانوں نہیں، میں نے کیا کہتا تھا، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. میرے دوستو آج تک بڑی سائنس نے ترقی کی ہے. کیا ترقی کی ہے؟ صحیح ہم پتھر پھینکتے ہیں تو زمین پر گرتا ہے. یہ کیوں گرتا ہے؟ کیا گریوٹی کی وجہ سے، کشش ثقل کی وجہ سے. یعنی مرکز جو ہے وہ ہر چیز کو کھینچتا ہے. یعنی یہ پتھر اس کو اوپر جانا تھا، نیچے کیوں آیا؟ کہ مرکز نے کھینچا. تو پھر رسول اللہ نے کیوں معراج کا ذکر کیا؟ یہ کعب قوسین پر کیوں گیا؟ زمین نے کیوں نہیں اس کو کھینچا؟ ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے، یہ اوپر کیوں گیا؟ اللہ نے بتایا کہ عبدالحکیم اس کا مرکز زمین نہیں، اس کا مرکز کعب قوسین، اس کا مرکز زمین نہیں ہے، اس کا مرکز کعب قوسین ہے. ارے اسی پر تعجب نہ کرو، اسی پر تعجب نہ کرو کہ کعب قوسین پر کیسے گیا، اسی پر تعجب کرو کہ مرکز کو چھوڑ کر ہمارے پاس کیسے آیا. سنو نتیجہ، نتیجہ نتیجہ بس ختم کی میں نے گفتگو. نتیجہ اب میرے دوستو میں تیری غازی خان میں کہتا ہوں 72 مذاہب ہیں. کسی پھٹی ہوئی کتاب میں کوئی ضعیف روایت بتائے کہ کسی کے امام نے کہا ہو کہ ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہیں جنت دیں گے. ایسے نہیں آ رہے ہیں بھائی، عاشق آ رہے ہیں. جلدی جلدی بھائی آئے، جلدی جلدی آئے کیونکہ ہمیں دور جانا ہے، جنت میں جانا ہے. نعرہ حیدری، جلدی جلدی آئے. اور سنو نتیجہ نہ سنا تو کچھ نہیں سنا، نتیجہ سن کر جاؤ. نتیجہ نتیجہ کس امام کا قول پڑھوں، کس کا پڑھوں، کس کا پڑھوں، کس کا پڑھوں، کس کا پڑھوں. بھائی شوق ہے نا جنت کا، جنت کا شوق ہے. آؤ میرے ساتھ مل کر چلے، میرے ساتھ مل کر چلے، میرے ساتھ مل کر چلے. کہتے ہیں عبداللہ تم جنت میں جاؤ گے؟ ہاں میں نے جاؤں گا، اور کون جائے گا؟ اسی دروازے پر آنا ہے تو یقین کے ساتھ. جہاں تھوڑا سا بھی شک ہو گیا، اور قبلہ سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، آپ سارے مومن ہیں. مجھے پتا ہے میں کسی کو کیوں کہوں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہوتا، اب سارے نمازی ہوں، کیونکہ مومن نمازی ہوتا ہے، مومن نمازی ہوتا ہے. لیکن میں ایک جملات کر دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہم پر الزام ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. ارے بھائی تمہارا نمازوں سے کیا جائے، تمہارے لیے تو سزا ہے، عبادت ہمارے لیے ہے اور نماز ہمارے لیے ہے. اسی لیے کہ ہمارے نماز امام نے حالت نماز میں سر دیا تھا. روزہ ہمارے لیے ہے اسی لیے کہ ہمارے امام نے حالت روزہ میں سر دیا تھا. ارے جہاد ہمارے لیے ہے اسی لیے کہ ہمارا امام میدان جنگ میں لڑا تھا. زکوٰۃ ہمارے لیے ہے
اسی لیے تو ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی تھی، اور حج ہمارے لیے ہے اسی لیے کہ کعبے میں ہمارا امام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ بلا یہ گھبرانا تو نہیں گے؟ توجہ، گھبرانا جانا، قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں، قریب آ کر. خوش نصیب ہیں آپ، خوش نصیب ہیں. یہ تمہیں زندگی مل رہی ہے. کیا مل رہی ہے؟ زندگی مل رہی ہے. علی کی عزت کی قسم زندگی تمہیں مل رہی ہے. آئیے، میں نے کہا آپ نمازی ہوں گے، یقین ہے مجھے. آؤ، آپ رات جائیں، آپ کو مفاتیح میں ایک دعا ملے گی، زیارت جامعہ کبیرہ. یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہمارے 10ویں امام نے پڑھی ہے. امام نے پڑھی ہے، مولا مولوی نے نہیں. کس نے پڑھی ہے؟ امام نے پڑھی ہے. اور اس امام نے عجیب جملہ، آنکھیں آنکھوں میں ڈال کر عبدالحکیم سے بات کر. ہمارے 10ویں امام نے فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتِنَا أَذْنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ. اللہ نے ہم اہل بیت پر احسان کیا ہے جس نے ہمارے گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا. اب زبان سے باتیں کرتا ہوں نوجوانوں سے نہیں چھوڑوں گا، بس یہ نتیجہ نکل رہا ہے. اللہ نے ہم اہل بیت پر احسان کیا کہ ہمارے گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ، اور تم پر ہمارے درود کو واجب قرار دیا. ہمارے گھروں کی عزت واجب، ہمارا درود پڑھنا واجب. وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ، اور اللہ نے تم پر ہماری ولایت کو مخصوص کیا. توجہ حسن بھائی، عاشق حسین قبلہ، تصدق حسین شاہ قبلہ، ساداتوں کے لیے خاص، نوجوانوں کے لیے خاص، جہاں جہاں سے آئے. امام نے کیا فرمایا؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتِنَا أَذْنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَصَلَاتَنَا وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ. ہماری گھروں کی عزت واجب، ہمارے پر درود پڑھنا واجب، ہماری ولایت واجب. امام نے فرمایا امام اب یہ بیٹا یہ کرسی کے لے. امام نے فرمایا کہ جب یہ تینوں چیزیں سنو، میں اسی لیے بیٹھ گیا آپ میں سمجھائے سکتے. سنو نتیجہ نکل رہا ہے. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتِنَا أَذْنَ اللَّهُ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ. ہماری گھروں کی عزت واجب، ہمارے پر درود پڑھنا واجب، اور ہماری ولایت واجب. امام نے فرمایا اگر یہ تو تینوں چیزیں دل سے قبول کرتا ہے تو پھر تکیہ لگا کے بیٹھ جائے. نعرہ حیدری. نوجوانوں سنو. امام نے فرمایا کہ ہماری گھروں کی عزت کرتے ہو، ہمارے پر درود پڑھتے ہو، اور ہماری عزت ولایت کو واجب قرار دیتے ہو تو پھر تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ. سنو، تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ اور یہ سمجھتا جاؤ طیبا لخلقنا، یہ سمجھتا جاؤ کہ میری ولادت طیب ہے، میری ولادت صحیح ہے، میری ولادت طیب ہے. کب؟ جب علی کی ولایت کا اقرار، ان پر درود واجب، ان کی گھروں کی عزت واجب، ان کی ولایت واجب، تو پھر امام نے فرمایا کہ تکیہ لگا کے بیٹھ جا اور دل میں سمجھ جا، یقین کر لے کہ طیبا لخلقنا، کہ میری ولادت صحیح ہے، میری خلقت صحیح
کہتے ہیں یہاں مجلسوں میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹتا ہے، یا نکاح نہیں ٹوٹتا، یہاں حلالی اور حرامی کی پہچان ہو۔ نعرہ حیدری، کھڑا تو نہیں گے میرے چاچا؟ گارنٹی تو دیکھو، موسم کی گارنٹی تو دیکھو، طیبا لخلقنا، پھر تکیا لگا کر بیٹھ جا تو میری ولادت طیب ہے، وطہارۃ لانفسنا، اور اللہ نے میرے نفس کو پاک کر دیا، وتزکیۃ لنا، اور اللہ نے میرے دل کا تزکیہ کیا، وکفارۃ لذنوبنا، اور اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ جن تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا وہ تینوں چیزیں یہاں بنائی، تینوں چیزیں امام نے بتائی کہ امام بناؤ ہمیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، پھر ولادت بھی صحیح ہو، گناہ بھی ختم ہو، گناہ بھی ختم، ولادت بھی صحیح ہو، گناہ بھی ختم۔ اب یہ تو موسوم نے فرمایا، اب آئیے پھر قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتا تو کامل نہیں مجلس ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، اور یہ الفاظ ہے سورۃ سبا۔ عجیب آیت، کہاں جاؤں؟ ترجمہ غلط کروں، واجب القتل، تفسیر غلط کروں، جاؤ امام فخر الدین رازی کو دیکھو، پھر میری طرف آؤ۔ قل میرے حبیب کہہ دو انما آیتکم بواحد، کہ میں رسول تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت، دو نہیں، تین نہیں، ایک۔ میرے حبیب کہا تھا سورۃ سبا میں کہ میں رسول تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے دو دو چاہے ایک، ثم تتفکروا، پھر نماز میں سوچو، دکان پر نہیں، زمین پر نہیں، جہاز میں نہیں، آفس میں نہیں، جب تم دو دو ایک اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو کیا ما بصاحبکم من جنت، کہ تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں تھا؟ حسن بھائی میں نے کیا کیا، میں نے اسی لیے میں کہیں اور دیہات میں تھوڑی یہ تقریر کروں گا کہ کوئی سمجھ نہ سکے۔ پھر سوچو، کب سوچو؟ میں رسول تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، ایک دو دو، پھر سوچو، کیا سوچو؟ کہ تمہارا صاحب رسول دیوانہ تو نہیں تھا؟ اب اللہ جواب دیتا ہے ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں تھا، وہ جو تمہیں اجر مانگ رہا تھا نا تم سے کہ علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، بطول سے محبت کرو، وہ دیوانگی میں نہیں لگا رہا تھا، وہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا تھا۔ اب کوئی نعرہ نہیں لگائے اس کو نعرے والا مارے گا، نعرہ حیدری۔ بڑا جملہ تھا، نہیں نوجوانوں، کب سوچو بندگی میں، نوجوانوں میری طرف منہ کر، یہ جو میں کل نہیں آیا تھا تو اس لیے آج 20 منٹ کے پڑھ کے چلا جاؤں گا، نہیں، یہ ہماری مجاز کا مقصد سمجھو، مجاز کا مقصد سمجھو، کب سوچو بندگی میں، صرف بندگی میں، تصور میں یہ، صرف سجدے میں، تصور میں یہ۔ اب تو جو کہتا ہے کہ غیر اللہ کا ذکر حرام ہے،
خدا تو کہتا ہے کہ میری بندگی کر، لیکن ذکر یہ، تصور میں یہ، اور نہیں میں نہیں سمجھا سکا، اگر سمجھا سکتا تو آپ ضرور نعرہ لگاتے، ارے یہ دلیل تھی کہ قرآن دعویٰ ہے، دلیل محمد علی محمد ہے، ہمیں کیسے پتا چلتا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ نماز پڑھے خدا کی اور تصور میں یہ ہے، اسی لیے رسول سجدے میں اوپر حسین، نعرہ حیدری، رسول سجدے میں، اور پوچھا بھی صحابیوں نے، پوچھا بھی صحابیوں نے، 13 مرتبہ اٹھی، 13 مرتبہ اٹھی، 13 مرتبہ اٹھی، ایک مرتبہ نہیں 13 مرتبہ اٹھی، دیکھ رہے تھے کہ رسول اٹھے تو ہم بھی سر اٹھائیں، عجیب حسین تو عجیب ہے، حسین تو عجیب ہے، تو عجیب ہے کہ صحابی رسول کے انتظار میں کہ رسول سر اٹھائے تو ہم بھی اٹھائیں، رسول وحی کے انتظار میں کہ وحی کہے تو سر اٹھاؤں، وحی خدا کے انتظار میں اور خدا حسین کے انتظار میں، میں نے کیا 13 مرتبہ سر اٹھایا، صحابی رسول کے انتظار میں کہ رسول سر اٹھائے تو ہم بھی اٹھائیں، رسول وحی کے انتظار میں کہ وحی کہے تو سر اٹھاؤ، وحی خدا کے حکم کے انتظار میں اور اللہ حسین کے انتظار میں، نعرہ حیدری، نوجوانوں، بزرگوں، یہ تھا آج کی مجلس کا نتیجہ، عبادت خدا کی، کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، کہو کو اٹھائے، بولا میں نہیں سمجھ سکتا تھا، نہیں سمجھ سکتا تھا رسول کیوں نہیں سر اٹھاتا، رسول نہ کسی سے ذاتی محبت کرتا ہے، نہ کسی سے ذاتی دشمنی کرتا ہے، حکم وہاں سے ہوتا ہے، حرکت یہاں ہوتی ہے، حرکت یہاں ہوتی ہے، کیوں نہیں رسول نے سر اٹھایا؟ یہی جواب ہے خواجہ معین الدین اجمیری کا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، حسین دین ہے، یہ نہیں کہا کہ تھا، کل بھی دین ہے، آج بھی دین ہے، قیامت تک دین ہے، رسول نے کہا عبدالحکیم حسین ہے دین، اگر میں دین کو دور کر کے نماز پڑھوں تو نماز باطل، اگر میں دین کو دور کر کے نماز پڑھوں تو نماز باطل، تو نوجوانوں پھر ناراض کیوں ہوتے ہو، پھر ناراض کیوں ہوتے ہو کہ یہ سپاہ یزید ہمیں منع کرتی ہے کہ مسجد کے آگے ماتم نہ کرو، یا حسین نہ کرو، ارے بھائی خوش قسمت ہو تمہیں، وہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، قبلہ پڑھے آپ نے، مصائب سنے ہیں اور مصائب سنیں گے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک جملہ گانا چاہتا ہوں،
ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہاں پڑھ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا قول ہے. زیارت ناہیہ میں امام کا قول ہے اور امام مخاطب ہے اپنے دادا حسین کی طرف اور کہتے ہیں دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں. میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں. قبلہ ہمارے بڑے بڑے مجتہد گزر چکے ہیں. ہمارا ایک مجتہد تھا, اس نے عمل کیا. یہ امام کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں. مجتہد نے عمل کیا. 40ویں رات کو امام زمانہ کی زیارت کی, قدموں پر گر پڑا اور مولا فرمایا مولا یہ الفاظ آپ کے؟ کہاں یہ میرے ہیں. یہ کہنا تھا یا امام کے آنکھوں سے پھر خون جاری ہے. تو اسی عالم نے پوچھا مولا آپ یہ خون کے آنسو اسی لیے بہاتے ہیں کہ اکبر شہید ہو گئے؟ امام زمانہ نے فرمایا کہ مومن اگر آج اکبر ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا. تو کہا مولا اسی لیے کہ قاسم شہید ہو گیا. کہا آج اگر قاسم ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا. کہا مولا اسی لیے کہ عباس شہید ہو گیا. کہا مومن نہیں اگر آج عباس ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا. تو کہا مولا اسی لیے کہ حسین شہید ہو گیا. تو کہا نہیں عالم آج اگر حسین ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا. پھر قدموں پر گر پڑا اور عالم نے پوچھا مولا پھر خون کے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ کہا ہم نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر کربلا میں اتر گئی. نوجوانوں شام ہو گئی, رات ہو گئی. مجھے معاف کرنا. ہمارے ذاکر علماء پڑھتے ہیں کہ سید سجاد نے خون کے آنسو بہائے تھے. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے ہمارے ہر امام نے خون کے آنسو بہائے صرف اسی وجہ سے کہ دادی زینب کی چادر لٹی. میرے دوستو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گر گیا, بی بی زینب باہر نہ آئی. لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے تو میں نے دیکھا بی بی زینب باہر آئی. لیکن حالت یہ تھی کہ آدھا چادر سر پر تھی, آدھا زمین پر تھی اور آدھا سر پر تھی. میرے دوستو شام ہو گئی ہے, اسی لیے 2 جملے شام کیس کرنا چاہتا ہوں. خدا آپ کو شام لے کر جائے. آپ سارا دن تھک گئے ہیں, کھانا کھایا ہے نا, پانی تو پیا ہے نا. ہمارے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ہم آپ کے بابا کو بڑا یاد کرتے ہیں, آپ کا بابا بھی ہمیں یاد کرتا ہے. امام نے رو کر فرمایا کہ مومن آپ کھانا کھا کر پھر یاد کرتے ہو, پانی پی پھر یاد کرتے ہو, لیکن میرے بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اور مجھے کہا تھا عابد بیٹے جب مدینے جائیں تو شیعوں کو لاکھوں سلام کہنا. آزاداران حسین علی کی عزت کی قسم کھا کر ایک جملہ آپ کر ختم کرنا چاہتا ہوں, ثواب کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں. آج بھی جو زوار ہو کر آئے ہیں ان سے پوچھو, میں تو ہر سال جاتا ہوں میرے دوستوں, اور ہر سال جا کر بی بی زینب سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں, آقا زادی جب میں مروں تو آپ کا مصائب پڑھتے مروں. قبلہ جب دروازے پر جائیں گے تو خدام بیٹھا ہوا ہے, آگے چادریں ہوتی ہیں. پہلی مرتبہ میں گیا تو میں تو کہا یہ چادریں کیوں ہیں, لیکن جب کوئی ننگے سر عورت آتی تھی تو اس کو خدام کہتے تھے. پہلے دربار پر بی بی زینب کا, دیوار پر بی بی زینب کا فرمان پڑھو تو دیوار پر بی بی زینب کا فرمان لکھا ہوا ہے کہ کوئی عورت ننگے سر میری قبر پر نہ. نوجوانوں آپ تھک گئے ہیں نا, آپ نے اندازہ لگایا جو بی بی زینب غیر
عورت کا ننگا سر دیکھنا پسند نہیں کرتی. خدا جانے وہ خود ننگے سر یزید کے دربار میں کیسے آئی. نوجوانوں ایک جملہ کہنے دو میرے دوستوں میرے بزرگوں, خدا کی قسم علی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, پھر کر جب آدمی مین دروازے پر آتا ہے. جب میں گزشتہ سال گیا تو قبلہ کویت سے زنجانی صاحب آئے تھے. کہا عبدالحکیم یہ جو پتھر لگا ہوا ہے یہاں آن کے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. میں نے سوچا سمجھ میں نہیں آیا. کہا بیٹا ابھی اندر آ, لیکن قدم گنتے آیا. میں قدم گنتے گنتے جب دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ قبلہ زنجانی بے ہوش ہو چکے تھے. میں نے اوپر اٹھایا, قبلہ بے ہوش ہو گئے. کہا بیٹا سمجھا نہیں. میں نے کہا قبلہ نہیں. کہا قدم گنے. میں نے کہا ہاں. وہ پتھر تھا جہاں بی بی زینب آن کے کھڑی تھی. میں نے کہا ہاں. قدم گنے. میں نے کہا 140 قدم. رو کر کہا عبدالحکیم بیٹے یہی بات رلاتی ہے کہ 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. 140 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. 140 قدم پر علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی. میرے دوستوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ثواب کے لیے. میرے دوستوں 72 گھنٹے گزر گئے. یزید نے 7 دروازے بنائے تھے. جب شمر آیا چوتھے دن تو بی بی چلو ایمان سے بتا ننگے سر کیسے آئی ہوگی. ایک ایک دروازے پر 700 سپاہی موجود تھے. ایک بی بی سے دروازے سے گزری, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے. جب 7ویں دروازے پر آئے تو جناب زینب بیٹھ گئی اور منہ کیا نجف کی طرف. سید سجاد دوڑتے ہوئے پھپھی اماں کیا دربار میں نہیں چلنا. کہا بیٹا چلنا ہے لیکن بابا علی نے 21 رمضان کو وصیت کی تھی کہ جب دربار میں جائیں تو مجھے بلانا, ساتھ چلیں گے. بابا کو پکارنے دو. بی بی نے وہاں نعت علی کو پڑھا. علی پہنچ گیا. میرے دوستو جیسے علی پہنچے بی بی زینب بیبیوں کے پاس آئی. بی بی ہے کسی کے پاس چادر. بابا آ گیا چادر ہے. میرے دوستو چادر تو نہیں تھی. بابا نے گلے لگایا. بی بی زینب نے کہا بابا حسین کا بڑا ارمان. ہر بی بی آئی, کسی نے کہا عباس کا بڑا ارمان, کسی نے کہا بابا قاسم کا بڑا ارمان. لیکن ایک 4 سال کی بچی تھی جو دور کھڑی تھی, جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی, وہ نزدیک نہیں آ رہی تھی. علی آگے بڑھے اور سکینہ کو اٹھایا. کہا بیٹا سکینہ دادا پر ناراض ہے کیا؟ ہر بی بی آئی ہے تعزیت کے لیے, آپ نے تعزیت نہیں دی, کیا دادا سے ناراض ہیں؟ کہا دادا ناراض نہیں, لیکن آج تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے. دادا علی پھپھی زینب آپ کی بیٹی تھی نا. جب بیٹی نے بلایا تو کربلا سے شام پہنچ گئے, نجف سے شام پہنچ گئے, اور جب 10 محرم کو میرا